وہ آج متعدد کیسز کی سنوائی کے بعد از حد تھکاوٹ کا شکار تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے گھر پہنچنے کا متمنی تھا کہ بدن کا انگ انگ اب آرام دہ بستر کی تمنا کرتے ایک پرسکون نیند چاہتا تھا۔ یکایک نیند کا ایک تیز جھونکا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا لے آیا اور دیکھتے دیکھتے موصوف ایک نازک وجود کو اپنی گاڑی سے ٹکر مارتے سڑک کی نظر کر گئے۔ اوہ شٹ! اوندے منہ سڑک پر نیم دراز گلابی لباس میں ملبوس وجود کو دیکھتے وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ آپ ٹھیک ہے؟ میں معذرت خواہ ہوں، دیکھ نہیں پایا۔ احد شاہ مقابل موجود وجود کی پشت تکتے نادم ہوا۔ کیوں؟ اندھے تھے کیا؟ مہنور تڑہ کہتے پلٹے، اپنے سامنے کھڑے سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس نوجوان کو دیکھا اور آنکھوں میں شناسائی جبکہ ننھی پیشانی پر بھل آ سمائے، جبکہ مقابل نے بھی ذہن پر زور ڈالا تھا۔ یہ چہرہ دیکھا دیکھا سا لگا تھا۔ ہاں، آج صبح کمرہ عدالت میں یہی تو تھی جس نے اس کی تمام تر توجہ اپنے نام کی تھی۔ اوہ، آپ سے اس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ قانون سے جڑے ہیں اور قانون واقعی اندھا ہی ہے۔ جس انسان کو میرے بھائی کی بے گناہی نہ دکھائی دی، اسے سڑک پر چلتی ایک ادنا سی لڑکی کہاں دکھائی دے گی؟ مہنور استہزائیہ کہتی اپنا پاؤں جکڑ گئے، جہاں سے اٹھتی درد کی ٹھیسیں اس کی گندمی رنگت سرخ کر گئی تھی۔ محترمہ، غلطی پر ہے آپ۔ احد اس کی بات سنتے جبڑے بھینچ گیا۔ صبح ہوئے ٹکراؤ کا حوالہ چھوڑے اس پل پر چوٹ کی مقابل بھی تو اندھا دھند سڑک جو پار کر رہی تھی۔ واقعی غلطی پر تو ہوں میں، جو آپ جیسے کرپٹ جج سے انصاف کی توقع کر بیٹھی تھی۔ وہ بدلحاظ نہ تھی، لیکن جو حادثہ اس کے ساتھ ہو بیٹھا تھا وہ اسے حد سے زیادہ تلخ بنا گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، جانتی ہو تمہاری اس بد زبانی کی کیا سزا بن سکتی ہے؟ احد مزید تحمل سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ یہ لڑکی چند ہی لمحوں میں اس کا ضبط آزما گئی تھی۔ کیا کرو گے؟ جھوٹے کیس میں جیل ڈال دو گے یا اپنی اس مہنگی بھدی گاڑی کے نیچے رون دو گے؟ جج تو خود ہی ہو، نہ کوئی سوال پوچھے گا نہ کوئی سزا۔ وہ مارے تیش پھنکاری تھی۔ احد نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے ارد گرد دیکھا۔ جو سڑک کچھ لمحے قبل سنسان تھی، وہاں اب گاڑیاں رواں دواں تھی اور ان میں سفر کرتے لوگوں کی نظریں ان دونوں پر مرکوز تھی۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس حادثے کی ایک ویڈیو اور اس کے کیریئر پر اٹھتے کئی سوالات۔ دیکھو لڑکی، تمام باتیں پوسٹ پر ڈالو۔ صبح جو میں نے کیا وہ میرا کام تھا، اس پر میں ہرگز نادم نہیں، لیکن یہ جو ہوا اس پر میں نادم ہوں۔ میرے ساتھ ہسپتال چلو، میں تمہاری پٹی کرواؤں۔ احد نے ضبط کا سانس بھرتے اس کے سڑک پر براجمان وجود کی جانب اشارہ کرتے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ ہرگز نہیں، مجھے ایک ایسے شخص کا احسان نہیں چاہیے جس نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا ہو۔ دی گئی پیشکش بری طرح رد کر دی گئی۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی لڑکی؟ احد نے اپنی دھاڑی پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، مہنور نے جھٹ سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سر کو ذرا سا خم دیتے کہتا وہ جھکتے اس کے ننھے وجود کو اپنے بازو میں بھر گیا۔ مہنور کی آنکھیں تحت پھیلی، جبکہ لب مقابل کی اس جسارت پر بے ساختہ واہ ہوئے۔ چیخنا مت، بات کا بتنگڑ بنانے والے مکوڑے، ابھی تو تمہارے بھائی کو فقط جیل بھیجا ہے۔ اگر چیخی یا مزاحمت کی تو ریمانڈ کا آرڈر بھی دے ڈالوں گا۔ بھائی جیل میں چکی پیسے گا اور پولیس والے اسے چیخنے کو تیار دیکھ دھمکی دے گا۔ مہنور کے واہ ہوئے لب باہم سختی سے پیوست ہوئے۔ وہ محض مقابل کو گھورتی رہ گئی جس نے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے گاڑی آگے بگا لی تھی۔ کالا مکوڑا، اس کے دیے گئے لقب سے خار کھاتی وہ اس کے سیاہ کوٹ کی بدولت زیر لب اسے نیا لقب دے گئی، جبکہ احد شاہ گاہے بگاہے بیک مرر سے اس پر نظر ڈالتا رہا جو درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن لب مسلسل متحرک تھے۔ یقیناً وہ اسے ہی کوس رہی تھی اور یہ بات اس کے نابی لبوں کے کونے مسکان میں ڈال گئی تھی۔ ملزم کا وکیل پیش ہو۔ جج کے پہلو میں براجمان پیشگار ملزم اظہر کو دیکھتے ببلند آواز لگا گیا۔ اپنے بھائی کی وکالت میں خود کروں گی۔
یکایک نسوانی مضبوط آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ عدالت میں موجود افراد کے ساتھ ساتھ فائل میں سر جھکائے جج کی سیٹ پر براجمان احد شاہ بھی ٹھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تقریباً 22-23 سالہ، نازک دوشیزہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ریشمی دوپٹہ ٹکائے، ہتھ کڑی لگا، اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے کھڑی سرخ متورم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کیسز کے سبب شدید کوفت اور جنجلاہٹ میں مبتلا تھا، نہ جانے کیوں اب متجسس ہو چکا تھا۔ بی بی، یہ کمرہ عدالت ہے، جیو چینل کا کوئی ڈرامہ نہیں، یہاں وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیشگار انتہائی ہتک آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ کمرہ عدالت میں دبے دبے قہقہوں کی آواز ابھری۔ وہ جو پیشگار کی بات سنتے شدید خفت کا شکار ہوئی تھی، اب مشتعل ہوئی۔ معذرت کے ساتھ سر، پاکستان کا قانون بھی کسی ڈرامے سے کم نہیں۔ یہاں پولیس کی وردی میں طوائفیں ہیں جو پیسے پھینکتے ہی آپ کی انگلیوں پر ناچنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ایسی عدالت جہاں جھوٹے گواہوں اور ثبوتوں پر بنا جانچ پڑتال کیے سزا سنا دی جاتی ہے۔ وہ حد سے زیادہ نڈر تھی، یا شاید نادان، کہ ان لفظوں کا استعمال کر گئی تھی جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن بیٹھتے۔ کمرہ عدالت میں سب کو سام سونگ گیا تھا، جبکہ احد کرسی کی پشت چوڑے داد میں بھویں ریز کرتا مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیس کی سماعت شروع کرے۔ احد نے مقابل کھڑی لڑکی کو نظروں کے حصار میں رکھتے حکم صادر کیا۔ سر، ملزم اظہر میرے کلائنٹ کی دکان میں عرصہ 5 سال سے ملازمت کر رہا ہے۔ چونکہ پرانا ملازم تھا، اس سبب میرے کلائنٹ کو ان پر بلا کا بھروسہ تھا، لیکن یہ اس بھروسے کے قابل نہ ٹھہرے۔ چوری کی واردات کرتے یہ ایک خاصی بڑی رقم دکان کی تجوری سے چرا گئے ہیں۔ مخالف وکیل نے فوراً کیس کی سماعت شروع کی۔ کوئی ثبوت، کوئی ویڈیو؟ کیا پولیس کو رقم موصول ہوئی میرے بھائی کے پاس سے؟ اور پاگل کتے نے تو کاٹا نہیں تھا اسے کہ چوری کرنے کے بعد وہ دکان پر معمول کے مطابق کام کرتا۔ مانور نامی لڑکی اپنے بھائی پر لگتا الزام دیکھ بلبلا اٹھی۔ وہ اس لیے تھا کہ اس پر شک نہیں کیا جا سکے۔ مخالف وکیل نے فوراً جواز پیش کیا۔ مانور تمسخرانہ مسکرائی۔ سچ یہ ہے کہ چوری میرے بھائی نے نہیں، ان کے اپنے بیٹے نے کی، پر چونکہ یہ اپنے نقصان پر بھین کرتے محلے والوں کی ہمدردی بٹور چکے تھے، اس سبب اپنے بیٹے کا کیا درا میرے بھائی کے سر ڈال رہے ہیں۔ نہ انہیں رقم موصول ہوئی میرے بھائی سے، نہ ہی کوئی ویڈیو جو یہ ثابت کر پائے کہ چوری میرے بھائی نے ہی کی ہے۔ جج صاحب، یہ سراسر جھوٹا کیس ہے۔ پولیس نے بنا کسی ثبوت کے میرے بھائی پر FIR درج کی، اسے حراست میں لیا اور اس قدر ٹارچر کیا۔ اس کی آواز نم ہو چلی تھی۔ اپنے بھائی کا مار پیٹ کے سبب لاغر اور مزمل وجود دیکھ کر مخالف وکیل کے ساتھ موجود مدعی اور پولیس افسران گڑبڑا سے گئے۔ احد جو لبوں پر انگلی رکھ کے تمام باتیں سن اور تمام چہرے پڑھ چکا تھا، کیس کی بنیاد تک پھل میں پہنچا۔ کیس واقعی جھوٹا تھا، لیکن اسے رد کرنے کا حق اسے حاصل نہ تھا۔ وہ جوڈیشل جج تھا جو محض جیل کسٹڈی یا چالان وغیرہ کے معاملات دیکھتے ہیں۔ مختصر چھوٹی عدالت اور کیس رد کرنے کا حق بڑی عدالت کے پاس موجود تھا۔ وہ محض یہ کر سکتا تھا کہ پولیس کی مار سے اظہر کو بچانے کے واسطے اسے جیل بھیج دیتا۔ جھکتے فائل پر کچھ لکھا اور اپنی جگہ سے اٹھتا ایک آخری نظر ماہنور پر ڈالتا اپنے کیبن میں جا بند ہوا۔ ملازم کو جیل بھیجا جاتا ہے، جبکہ پولیس افسران سے چالان کا تقاضا کیا گیا ہے۔ پیشگار نے بابلند آواز میں احد کا فیصلہ سنایا اور ماہنور تڑپ اٹھی۔ نفی میں زوروں سے سر ہلاتے اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا، جو نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور پھر مخالفین کو۔ ان کی نظروں میں تمسخر اور فتح دیکھ وہ بے بس خدا سے شکایت کر بیٹھی۔ باپ سر پر تھا نہیں، ایک بیوہ ماں، ایک بھائی اور 2 جڑواں بہنوں کا ساتھ تھا، کرائے کا گھر اور ڈھیروں قرضہ۔ ایسے میں وہ اور اس کا بھائی ہی چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے، گھر چلا رہے تھے، لیکن اب اس نئی آزمائش کی بدولت وہ بھی مشکل ہو بیٹھا تھا۔ سر، اندر موجود مریضہ آپ کی کون لگتی ہے؟ نرس کی آواز پر وہ جو ہسپتال کی راہداری میں موجود کرسی پر براجمان، کوٹ ہاتھ میں تھامے سر دیوار سے ٹکائے آنکھیں موندے صبح ہوا ٹکراؤ یاد کر رہا تھا، آنکھیں کھول گیا۔ سنا نہیں؟ میں نے دوبارہ دہرائے۔
اپنا سر جھٹکتے اس نے اپنے حواس بحال کیے جو تھکاوٹ کے سبب گم ہونے کے در پر تھے۔ اندر جو مریضہ ہے ان سے آپ کا رشتہ؟ نرس اس کی وجاہت سے مرغوب ہوتے ذرا لجائے لہجے میں بولی۔ سیاہ ریشمی لاپرواہی سے ماتھے پر گرے بال، گندمی شفاف رنگت، سیاہ گنیری جالر سے لبریز آنکھیں، تیکھی ناک اور وجاہت کو دوبھالا کرتی داڑھی اور ہلکی مونچھیں۔ وہ ایک کامیاب نوجوان تھا جس نے محض 35 سال میں جج کی سیٹ سنبھالی تھی۔ احد یہ سوال سنتے مغمسے کا شکار ہوا تھا کہ آیا سچ بتائے یا اسے خود سے منسوب کر جائے۔ اگر وہ سچ بتاتا تو ہسپتال کی انتظامیہ پولیس کو شامل کرتی، اور پولیس کا شامل ہونا مطلب میڈیا تک بات پہنچ جانا، اور چھوٹا سا یہ حادثہ اس کے نام پر جس قدر بڑا اثر ڈالتا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چل جاتے، اسے کرسی سے ہٹانے کی خاطر احتجاج ہونے لگ جاتے۔ نہیں، وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس لڑکی کو خود سے منسوب کرنا ہی بہتر تھا کہ ذاتی معاملات میں پولیس شامل نہیں ہوتی۔ میری بیوی ہے، تھوک نگلتے یہ الفاظ کہے نرس کا تمتماتا چہرہ بجھ سا گیا، جبکہ عقب میں کڑی عمر دراز خاتون کے چہرے پر بہار سی پھیل گئی۔ تم نے شادی کر رکھی ہے اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا احد؟ عارفہ بیگم احد کی دادو جو وہاں اپنی ملازمہ کی عیادت کو آئی تھی۔ احد کے لفظ سنتے حیرت اور خوشی کے گہرے سمندر میں وہ تزن ہوئی، اور ان کی یہ آواز سنتے احد کی تکان اڑن چھو۔ دادو آپ؟ نرس کے عقب میں کھڑی عارفہ بیگم کو دیکھتے وہ متحیر ہوا۔ ہاں میں، کہاں ہے میری بہو؟ مجھے اس سے ملواؤ، باقی میں تم سے بعد میں نپٹوں گی۔ کب کی شادی، کیسے کی شادی، ساری تفصیلات میرے حوالے کرو گے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھتے اس کا کان جکڑے اسے ڈپٹ گئی۔ دادو میری بات سنیں۔ احد گڑبڑا سا گیا۔ ایک مصیبت سے چھٹکارا پانے کے چکر میں وہ دوسری مصیبت کو سر مول گیا تھا۔ بہت سن لی میں نے اور بہت سنا لی تم نے، اب میں نے دیکھنا ہے کہ آخر کون ہے وہ خوش نصیب جو تمہارا نصیب بن بیٹی ہے۔ دادو کچھ سننے کو تیار نہ تھی، ہوتی بھی کیوں، بینس کے آگے بین بجا بجا کر تک گئی تھی کہ شادی کر لو، لیکن موصوف کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ نرس کے اشارہ کرنے پر وہ سامنے موجود ڈاکٹر کے کیبن کے اندر دھڑلے سے داخل ہوئے۔ ڈاکٹر جو ماہنور کی پنڈلیوں پر لگی رگڑ پر مرہم لگا رہی تھی سٹ پٹا اٹھی، جبکہ ماہنور بھی فوراً اپنا بے ترتیب حلیہ درست کر گئے۔ دوسری جانب احد جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ دادو کی اس دھماکے دار آمد پر نظریں فوراً ماہنور کے بکھرے سرافے سے چرائی تھی۔ بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن ایسی کیا نوبت آن پڑی کہ اسے ہسپتال آنا پڑا؟ دادو ماہنور کا سنہرا روپ دیکھتے صدقے واری جاتے اس کے نزدیک آتے پوچھ بیٹھی۔ ماہنور کی آنکھیں تحیر کے مارے آخر حد تک پھیلی۔ اس نے احد کی جانب دیکھا جو زمین پٹنے کا منتظر تھا کہ زمین چاک ہو اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی؟ حیرت کے زمرے سے نکلتے ماہنور نے کچھ کہنا چاہا کہ نرس اس کے لفظ اچک گئی۔ جی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کی بہو امید سے نہیں ہے، بلکہ وہ یا تو کہیں سے گھرتے زخمی ہو بیٹی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ نرس تو پہلے ہی احد کے ماہنور سے منسوب ہونے پر جل بھن بیٹھی تھی۔ دادو کے لفظوں کا مفہوم جانتے منہ بناتے کہہ گئے۔ ماہنور کی رنگت ان لفظوں پر سرخ ہوئی، جبکہ دادو کے چہرے پر حقیقتاً افسردگی چھائی، گو کہ وہ واقعی یہ تصور کر بیٹھی تھی۔ پاؤں میں مونچھ تھی اور پنڈلیوں پر رگڑ کے نشان۔ میں نے بینڈیج کر دی ہے، کریم لکھ کر دے رہی ہوں، اسے آپ ان کی رگڑ پہ لگاتے رہے۔ ڈاکٹر چونکی باتوں سے ان کے مابین رشتے کا اندازہ لگا چکی تھی۔ احد سے مخاطب ہوتے اس کے ہاتھ میں پرچہ تما گئی۔ کیسے ہوا یہ سب احد؟ دادو تو متفکر ہو بیٹھی تھی۔ ایک چھوٹا سا حادثہ تھا دادو۔ احد کو بالآخر بولنے کا موقع ملا تھا۔ خیر، اب محتاط رہنا، فوراً بہو کو لیتے گھر پہنچو۔ فریاد، جواد سب بے حد خوش ہوں گے تم دونوں کو دیکھتے۔ برسوں بعد گھر میں اس قدر خوشی کی لہر دوڑے گی۔ میں جاتی ہوں گھر، تم دونوں کا کمرہ سیٹ کرواتی ہوں، ساتھ تم دونوں کی آمد کی تیاری بھی۔ دادو یکدم پرجوش ہو اٹھی تھی۔ ماہنور کے سر پر پیار دیتی وہ وہاں سے تیز قدموں سے نکلی اور احد ان کی خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد وہ یوں خوش ہوئی تھی۔
یوں پرجوش ہوئی تھی ان کے جاتے ہی ڈاکٹر اور نرس بھی وہاں سے روانہ ہوئے اور رکب میں محض وہ دونوں رہ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے مسٹر؟ میں بہو آپ کی بیوی، آخر کیسے؟ ان سب کے جاتے ہی ہکا بکا بیٹی ماہنور احد سے مخاطب ہوئی۔ دادو غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ احد پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ایک نظر اس کے پریشان حال چہرے پر ڈالتے بولا، اور آپ نے ان کی غلط فہمی دور نہیں کی؟ ماہنور کا لہجہ تند و تیز ہوا۔ کوشش کی، کر نہیں پایا، اور اب کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ احد دادو کا جگمگاتا چہرہ یاد کرتے جیسے کسی فیصلے پر پہنچا تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کی اس بات کا؟ ماہنور ٹھٹک سی گئی۔ میں انہیں حقیقت بتاتے ان کی خوشی کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ وہ سالوں بعد یوں خوش ہوئی ہے، یوں پرجوش ہوئی ہے، مجھے ان میں 6 سال پہلے والد دادو کی جھلک دکھائی دی ہے۔ میں اس جھلک سے پھر محروم نہیں ہو سکتا۔ احد نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جج صاحب؟ ماہنور نے الجھ کر استفسار کیا، جبکہ دل ایک انجانے خوف کے زیر اثر زوروں سے دھڑکا تھا۔ تم سے شادی۔ احد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑے گھو کے فیصلہ سنایا تھا۔ ماہنور کو لگا وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ زندگی کے آخر کون سے رولر کوسٹر میں سوار ہو گئی تھی وہ، جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھ سے ہی کیوں؟ انہیں حقیقت بتائے اور ان کی خوشی برقرار رکھنے کے واسطے کسی اور سے شادی کر لے۔ آپ کے ایک فیصلے نے میری زندگی کم برباد کی ہے، جو مزید اسے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہے۔ فوراً احتجاج کیا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دادو کو بلڈ کینسر ہے، لاسٹ سٹیج، ان کے پاس فقط زندگی کے چند ماہ ہے، اور ان چند ماہ کے لیے میں کسی کو تعمر خود سے باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ تم سے نکاح محض کاغذی ہوگا، ایک معاہدہ جو دادو کے چلے جانے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ دادو کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جانے کا خیال ہی سوہانی روح تھا۔ یہ کمرہ عدالت نہیں ہے جج صاحب، جہاں آپ کا کیا فیصلہ پتھر پر لکیر سمجھا جائے۔ نہ میں آپ کی مجرم، آپ یوں مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ ماہنور پاؤں سے اٹھتے درد کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، سپاٹ آواز میں بولی، یہ معاہدہ تمہارے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے لڑکی، غصہ چھوڑو اور عقل سے کام لو۔ احد اسے راضی کرنے پر بضد تھا۔ میرے بھائی کو رہا کرو گے؟ چند پل سوچوں میں غرق رہنے کے بعد اپنے مفاد کی بات کی۔ نہیں، میں مجبور ہوں، اب تمہارے بھائی کا کیس میری عدالت میں نہیں رہا۔ احد نے کھاندے اچکائے، خود کو بھری کیا۔ ماہنور نے لب بھینچے اور اگلے ہی پل ذہن میں ان قرضے داروں کے چہرے گھوم گئے جو آئے روز اس کے گھر آتے، اسے اور اس کی ماں کو بے عزت کر جاتے تھے۔ وہ مالی طور پر کمزور تھی اور اب اپنے بھائی کی رہائی کے لیے وکلاء کی فیس وغیرہ، مختصر یہ کہ اسے رقم کی ضرورت تھی۔ رقم کا تقاضا کرو تو اپنے ہاتھ باہم مروڑتے وہ تھوک کا گولا نگلتے بولے۔ احد کے تاثرات میں تناؤ پیدا ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ بات ناگوار گزری۔ منہ مانگی ملے گی، بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ میں تیار ہوں پھر۔ وہ اپنے حالات سے تنگ لڑکی زہر کا یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر گئی۔ کچھ شرطیں ہوں گی جو تمہیں ماننی ہوگی۔ یہ رشتہ محض کاغذی ہوگا، تم اس رشتے سے مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھو گی۔ ہم ہنوز اجنبی رہیں گے جو الگ الگ راہوں کے مسافر ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، یعنی ہم دونوں کا ایک دوسرے کی زندگی میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ احد نے شرطیں بیان کی۔ ماہنور کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ سر کو خم دے گئی۔ یہاں سے کورٹ چلتے ہیں اور پھر دادو کے گھر۔ وہ الگ گھر میں قیام کرتا تھا، لیکن اب دادو کی ضد کے سبب اسے شاہ مینشن لوٹنا تھا۔ مجھے وقت چاہیے، میرے گھر والے ہیں، مجھے انہیں راضی کرنا ہوگا۔ انہیں بن بتائے اتنے دن غائب رہنا مناسب نہیں۔ ماہنور بکھلا اٹھی تھی اس کی جلد بازی پر۔ محض آج کا وقت ہے لڑکی، میں دادو کو سنبھال لوں گا، کل تمہیں ہر حال میں میرے سنگ میرے گھر چلنا ہوگا۔ احد نے اسے تلقین کی، اور یوں کچھ وقت بعد ماہنور مسز احد شاہ کی حیثیت سے متوسط علاقے میں موجود ایک چھوٹے سے گھر کی دہلیز پر رکنے والی سیاہ گاڑی سے اتری تھی۔ یہ کیا گھر بیٹھی تو ماہنور؟ اپنا ہی سودا کرتے کیوں خود پر ظلم کا پہاڑ تول ڈالا؟ مقدس بیگم اپنا سر پھیرتی رہ گئی تھی۔ ماہنور کے منہ سے سب سننے کے بعد اور کیا کرتی اماں؟ قرضدار اب عزتوں پر حاوی ہونے لگے ہیں، اور اظہر اسے بھی تو رہا کروانا ہے۔
بڑی رقم کی ضرورت تھی اور بڑی رقم اگر عزت کا سودا کیے بنا مل گئی ہے تو اس سے بڑی کیا ہی بات ہو سکتی ہے۔ بنا حق دیے ایک رشتہ نبھانا ہے، مطلب اداکاری کرنی ہے، اور اداکاری کرنے میں یوں بھی میں مہارت رکھتی ہوں۔ بابا کے جانے کے بعد اچھے حالات میں جینے کی اداکاری ہی تو کی ہے۔ وہ اس وقت جس قدر اذیت میں مبتلا تھی وہی جانتی تھی۔ ایک طرف رکھی رقم کی جانب اشارہ کرتی وہ تخت پر بیٹھی مقدس بیگم کی گود میں سر رکھتے بھرائی آواز میں بولی، جو بھی ہے مہنور، نکاح ہوا ہے تیرا، تیرے بقول شرعی اور قانونی طور پر تو اس کی بیوی ہے۔ کوشش کرنا بیٹا، اس رشتے کو دل سے نبھانے کی۔ بڑا آدمی ہے، اور تو نے اس کے دادو کے بارے میں جو بتایا، اس سے وہ بھی نیک خاتون لگتی ہے، مطلب گھرانہ بھی اچھا ہے۔ اگر تیرا گھر آباد ہو جائے تو کس قدر بھلا ہو۔ مقدس بیگم ماں تھی، اولاد کے لیے بھلا سوچ بیٹھی تھی۔ مہنور نے نم آنکھیں کرب سے میچی، عہد کا سرد اور دو ٹوک انداز یاد آیا۔ نکاح ہوا، بے شک شرعی اور قانونی طور پر تھا، لیکن عہد کے نزدیک محض ایک معاہدہ ہی تھا۔ میری کوششیں رائے گاہ جائے گی اماں، میرا کاغذی شوہر جذبات نہیں رکھتا۔ وہ عہد کا سرد و سپاٹ انداز یاد رکھتے تلخی سے مسکرائی۔ مرد ہے بیٹا، اور مرد کا دل پگھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تم معاہدہ بھول جانا، اس رشتے کو دل سے نبھانا، اپنی ساری وفائیں، اپنی تمام چاہتے سب اپنے محرم کے نام کر دینا۔ اس کے بال سہلاتے انہوں نے ہدایت تھی، میں کوشش کروں گی اماں، لیکن جب تک بات میرے وقار پر نہ آ جائے۔ جس دن مجھے لگا میری وقار اور عزت نفس داؤ پر ہے، اس دن میں تمام کوششیں ترک کر دوں گی۔ وہ وعدہ نہیں دے رہی تھی، حامی بھر رہی تھی، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ۔ مقدس بیگم اس کی بات پر آسودگی سے مسکراتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی خودداری اور عزت نفس سے محبت سے واقفیت جو رکھتی تھی، وہ اپنی والدہ اور بہنوں سے مل لینے کے بعد بھیگی آنکھیں رگڑتے زکام زدہ سانس بھرتے گھر کی دہلیز عبور کر گئے۔ نظریں اٹھائے کچھ فاصلے پر کھڑے اس خوبرو مرد کو دیکھا جو شہزادوں سی آن بھان لیے اپنے مخصوص حلیے میں گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے ارد گرد سے بیزار اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ نکاح اور پھر اماں کی باتوں کا اثر تھا کہ اس کی نظروں کا زاویہ یکسر بدل سا گیا تھا۔ کل تک جو جابر تھا اب وہ وجیح اور اپنا اپنا سا لگا تھا۔ ایک نظر پلٹ کر دروازے سے جانتی اپنی ماں بہنوں کو دیکھا جو نگاہوں میں تمتماتے جگنو لیے حدشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ شخص ان سے مل لیتا، اور کیا ہوتا اگر اس کے گھر والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اظہر کو سلاخوں کے پیچھے قید کیا ہے۔ یقیناً جو احترام اور عزت وہ ان کی نظروں میں حاصل کر چکا تھا وہ کھو بیٹھتا۔ من ہی من سوچتے وہ قدم آگے بڑھا گئے۔ تم یوں رو رہی ہو مانو رخصتی ہو رہی ہو تمہاری، پرسکون رہو، تم نے واپس یہی لوٹنا ہے۔ گاڑی کے نزدیک آتے ہی عہد کی سنجیدگی سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور مہنور کا دل کیا اپنی ماں کی ہدایتوں پر اونچا قہقہا لگا جائے۔ ابھی ساتھ ایک دن نہ ہوا تھا کہ وہ واپس لوٹنے کا ذکر کر گیا تھا۔ شاید آپ اپنوں کی جدائی سے واقف نہیں جج صاحب، اپنوں کی جدائی مختصر ہی کیوں نہ ہو، کلتی بہت ہے۔ خاموش رہنا اس کی فطرت میں نہ تھا۔ وہ پلٹ کر وار کرنے والی تھی، تلخی سے کہتی وہ اس کے دروازہ کھولنے پر پیسنجر سیٹ پر براجمان ہوئی، اور عہد جہاں کا تھا وہی رہ گیا۔ یوں لگا دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا ہو۔ اپنوں کی جدائی وہ بھی مختصر، وہ تو ابدی جدائی سہ رہا تھا، اور سہتے سہتے پتھر بن گیا تھا۔ خود پر قابو پائے، لب باہم سختی سے پیوست کیے، اس نے دروازہ قدرے زور سے بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا براجمان ہوا۔ بے جان چیزوں پر غصہ نہیں اتارتے، غصہ پی لیا جائے تو ہی بہتر، ورنہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ جو اس کے یوں دروازہ بند کرنے پر خوف سے اچھل پڑی تھی، اس کے بیٹھتے ہی بھولی۔ درس دے بھی کون رہا ہے؟ غصہ پی جانے کا جو پولیس سے بھری کمرہ عدالت میں انہیں طوائف کی تشبیہ دے گا، اور بیچ سڑک میں ایک معزز اور ایماندار جج کو کرپٹ کہہ گیا۔ عہد طنزیہ کہتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ تو محترمہ کے سیاہ لباس میں دھمکتے حسن کو دیکھتے اپنے پگھلتے اور بگڑتے دل کو صحیح ڈگر پر لانے کے واسطے بات کا آغاز کر گیا تھا کہ اس سے زیادہ وہ اس سے خود کو بھاور کروا جائے اس رشتے کی حقیقت اور انجام۔ لیکن محترمہ غیر دانستہ طور پر ہی صحیح اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ گئی تھی۔
گارڈز کی بارات ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ وہ اپنے محلے کی تنگ گلیوں سے گزرتی، اس کی گاڑی اور رکب میں موجود گارڈز کی گاڑی پر ارد گرد سے گزرتے لوگوں کی نظریں دیکھ خائف ہوئی۔ جج ہو، آئے دن سنگ کی مجرم ٹکر جاتے ہیں جو جان پر بناتے ہیں، حفاظت کے لیے رکھنا ہی پڑتا ہے ساتھ۔ احد نے رسانیت سے جواب دیا۔ بندہ فیصلے غلط نہ لے تو جان کے لالے نہ پڑے۔ کچھ پل پہلے کیے جانے والے مقابل کے طنز کا بدلہ طنز سے دیا۔ احد فقط جبڑے بھینچ گیا۔ اس لڑکی کی اس سے خار کا کوئی حساب نہ تھا۔ باقی کا تمام راستہ خاموشی کی نظر ہوا اور تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد اس کی گاڑی پوش علاقے میں موجود اس عالیشان بنگلے کے پورچ میں رکی۔ اس قدر وسیع اور خوبصورت گھر دیکھتے ماہنور کی نگاہوں میں ستائش اور اشتیاق ابھرا۔ دادو سے میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری پسند کی شادی ہے۔ یوں تو وہ میری اس بات پر اچنبھے اور حیرانی کا شکار ہوئی تھی کیونکہ میں پچھلے 5 سالوں سے شادی سے انکار کرتا آیا ہوں، لیکن میرے یہ کہنے پر کہ یہ شادی ان کے لیے ایک تحفہ تھی، وہ مطمئن نظر آئی۔ تو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ ایک زبان رکھنا دادو لفظوں کو پکڑنے میں مہارت رکھتی ہے۔ قبل از وہ گاڑی سے اترتے حد ماہنور کی جانب دیکھتے گویا ہوا۔ ماہنور کی رنگت اس کے اوائلی لفظوں پر سرخ ہوئی۔ پسند کا آغاز کس کی طرف سے تھا؟ اس سبب پوچھ رہی ہوں کہ اگر دادو پوچھ بیٹھے تو جواب ایک سا ہو۔ وہ برجستہ سوال کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً وضاحت بھی دے گئی۔ میری طرف سے۔ احد اس کے پھولے سرخ رخسار دیکھتے پریشان سا ہوا۔ کیا اسے بخار تھا یا وہ غصے میں تھی؟ یقیناً غصے میں تھی، لیکن واللہ اس کی گندمی رنگت پر یہ لالی قوس و قزح کو بھی مات دے گئی تھی۔ کب؟ میرا مطلب ہے کب ہوئی شادی اور پسندیدگی کب سے تھی؟ وہ محجوب ہو رہی تھی۔ بلا کی ہو رہی تھی۔ ایک اور سوال پوچھ بیٹھی، دول کی مانند بجتی دھڑکنوں کے ساتھ۔ پسندیدگی پچھلے 3 ماہ سے ہے۔ ہمارا ٹکراؤ اس اسکول کے ایونٹ میں ہوا جہاں تم ملازمت کرتی ہو، اور شادی 1 ماہ پہلے کی۔ احد اس کے حسین بھیجوی چہرے سے نظریں پھیرتا مزید تفصیل اس کے گوش گزار کر گیا۔ آپ میری جاب کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے میرے بارے میں معلومات حاصل کی ہے؟ اپنی جاب سے احد کی آشنائی اسے حیران کر گئی تھی۔ زیادہ نہیں، محض اتنی کہ تم کہاں کس کے ساتھ رہتی ہو، کہاں کام کرتی ہو۔ چند ماہ ایک ساتھ رہنا ہے، نام کے علاوہ ان معلومات کی بھی ضرورت تھی۔ اب اگر سوالات اور جوابات کا سیشن ختم ہو گیا ہو تو اندر چلے، سب ہمارے منتظر ہے۔ احد ہنوز سنجیدگی سے جواب دیتے گاڑی سے اترتا اس کی جانب آتے دروازہ کھولے اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ ماہنور نے اپنے سر پر ٹکا دوپٹہ درست کرتے خاموش نگاہوں سے اپنے آگے پھیلی اس کی چوڑی ہتھیلی تکی۔ آج جو یہ ہاتھ تھام لینا تھا، اس کے بعد اس ہاتھ کو چھوڑنا شاید اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ گھبراہٹ کے مارے کپ کپاتا ہاتھ وہ چند پھلوں کی توقف کے بعد احد کے ہاتھ میں دے گئے۔ جس پر گرفت مضبوط کرتا وہ اسے لیے آگے بڑھا، جبکہ دونوں نے چہرے کے تاثرات سے ایک دوسرے کو معلوم نہ ہونے دیا کہ نکاح کے بعد یہ پہلا لمس دل و دھڑکن کا کیا حشر کر گیا ہے۔ بابا آپ آ گئے؟ وہ احد کے سنگ شاہ مینشن کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ ایک ننھا 6 سالہ وجود دوڑ کر آتا احد کے پیروں سے لپٹا۔ جی بابا کی جان، بابا آ گئے۔ احد نے اس ننھے وجود کے آتے ہی ماہنور کا ہاتھ آزاد کرتے اس ننھے وجود کو اپنے بازو میں بھرا، اور ماہنور مارے حیرت اور بے یقینی اپنی جگہ ساکن اپنے خالی ہاتھ کو تکے گئی۔ بابا، وہ ایک 6 سالہ بچی کا باپ تھا، مطلب شادی شدہ۔ نہیں، شادی شدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً بیوی کی وفات ہو گئی ہوگی یا دونوں کی طلاق، شاید تبھی وہ پچھلے 5 سال سے شادی کرنے سے انکاری تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ فریا، بابا کو اندر تو آ لینے دو، اور دیکھو بابا کے ساتھ کون آیا ہے۔ دیدی، زیب لباس میں ملبوس، لاؤنج کے صوفے پر براجمان دادو ان دونوں کو دیکھتے جی جان سے مسکراتی فریا کو ٹوک گئی۔ اوپس، سوری مسز احد، دادو نے آپ کا تعارف دیا تھا مجھے، لیکن بابا کے آگے مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ بابا چلے، میں آپ کو اپنے نئے کھلونے دکھاؤں؟ فریا فوراً ماہنور کی جانب متوجہ ہوتے اس کے پھولے عارض کھینچ گئی۔ ساتھ احد کو چلنے کا کہا۔ ماہنور نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ پائی، جبکہ احد کا دل مچل اٹھا تھا۔ فریا کی اس حرکت پر
دل بجت ہوا کہ اسے بھی غبارے کی مانند پھولے ان گھالوں کو محسوس کرنا ہے۔ خاموش کمبخت سدھر جا۔ اگلے ہی پل وہ بنا آواز خود کو اور دل کو جھڑکتے فریا کو لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ادھر کیوں کھڑی ہو؟ بیٹا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو اور تکلف بھول جاؤ، آج سے یہ تمہارا گھر ہے۔ دادو اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گئی۔ مہنور قدموں کو تقریباً گھسیٹتے ان تک آئی۔ یہ بچی، احد کو بابا، وہ مزید ضبط نہ کر سکتی تھی، ٹوٹتے لفظوں میں سوال پوچھ گئی۔ تمہیں بتایا نہیں احد نے؟ دادو حیرت زدہ ہوئی۔ مہنور نے بجھی آنکھیں اور چہرہ لیے سر کو نفی میں ہلایا۔ ضرور تمہیں تنگ کرنے کی نیت سے نہیں بتایا ہوگا۔ فریا احد کی بیٹی نہیں بھتیجی ہے، میرے بڑے پوتے اسد کی بیٹی۔ 1 سال کی تھی جب باپ حادثے کا شکار ہوتے معذور ہوا اور ماں باپ کی معذوری کے سبب اسے بھی باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ کے چلی گئی۔ تب سے لے کر اب تک احد ہی اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ اسے رشتے ازدواج پر یقین نہ تھا، لیکن نہ جانے رب کا رحم ہوا یا تمہارا جادو چلا کہ وہ تمہیں پسند کرتے تم سے نکاح کر بیٹھا، ورنہ اس کا دل تو تمام عمر تنہا زندگی گزارنے کا ارادہ تھا۔ دادو نے اس کے دل میں چبھنے والی پھانس اپنی وضاحت سے نوچ اکھاڑ پھینکی۔ مہنور نے سکھ کا سانس بھرا۔ وہی مزید احد کے بارے میں اس سے جڑے لوگوں کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ کیسا حادثہ تھا اور احد کے والدین، وہ کہاں ہے؟ کچھ ہچکچاتے استفسار کیا۔ دادو کے چہرے پر یکدم سوگواری چھائی اور مہنور سمجھ گئی یہ سوال اس وقت شاید پوچھ بیٹھنا غلط تھا۔ 5 سال قبل میرا بیٹا اصنفر اپنی بیوی صوفیہ اور اسد کے ہمراہ بزنس ٹرپ سے گھر لوٹ رہے تھے کہ ایک جان لیوا حادثے کی زد میں آئے۔ بیٹا اور بہو دو موقع پر دم توڑ گئے، لیکن اسد وہ ٹانگوں کے پیرالائز کا شکار ہوتے تمام عمر چلنے پھرنے سے محروم ہوا، اور احد، وہ اس حادثے کے بعد احد نہیں رہا۔ تمام شوخی مٹتی چلی گئی اور محض سنجیدگی اس پر حاوی ہوتی رہی صحیح کسر میری بیماری نے پوری کر دی۔ وہ حادثات کی ضد میں آتا تلخ سے تلخ ہوتا گیا، دادو نے انتہائی افسردگی کے عالم میں بتایا، اور مہنور گاڑی میں سوار ہونے سے قبل بولے گئے۔ اپنے لفظوں پر شدید پشیمان ہوئی۔ وہ اپنوں کی جدائی سے واقفیت رکھتا تھا اور خوب رکھتا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آپ کا غم تازہ ہو گیا۔ مجھے اس قدر بے تکلفی سے کام لیتے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ دادو کی نم آنکھیں دیکھ درمیان حائل فاصلہ مٹاتے ان کے نزدیک آتے ان کے ہاتھ تھام گئی۔ تمہارا حق تھا یہ سب جاننے کا۔ میں جانتی ہوں احد نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنا ماضی کھولنے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنے سے ڈرتا ہے، لیکن تمہارے آ جانے سے لگ رہا ہے سب بھلا ہو جائے گا۔ احد کی تلخی تمہاری محبت سے کم ہوتی چلی جائے گی، وہ اپنا آپ یقیناً تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دادو نے اسے اپنے حصار میں لیتے پیار دیا اور مہنور نم آنکھیں لیے آسودگی سے مسکراتی زیر لب انشاءاللہ کہہ گئی کہ اس شخص کے بابت جاننے کے بعد وہ احساسات جو نکاح کے بعد اسے گھیر چکے تھے مزید مضبوط ہو چلے تھے۔ جبکہ ریلنگ کو ہاتھوں میں جکڑے کھڑا احد ان دونوں کے مابین ہوئی گفتگو سن تو نہ پایا تھا، لیکن یہ منظر دیکھتے خود میں ضرور کچھ ٹوٹ کر جڑتا محسوس کر گیا تھا۔ وہ دادو، فریا اور اسد صاحب کے ساتھ تھا دیر وقت گزار لینے کے بعد اب ملازمہ کے بتائے گئے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ موصوف نے صبح سے کمرے میں بند باہر آنے کی زحمت نہ کی تھی۔ ابھی کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ آنکھوں کے سامنے چلتا منظر اس کی رنگت سلگتے تھانبے کی مانند سرخ کر گیا۔ قبل از وہ بدحواسی کے عالم میں چیخ کر ہنگامہ کھڑا کرتی، احد برق رفتاری کے عالم میں اس تک آتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے دروازے سے لگا گیا۔ تم کیوں ہر وقت چیخنے کو تیار رہتی ہو؟ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، خاموش رہنا۔ اگر چیخی تو نہ جانے گھر والے کیا گما کر بیٹھے۔ وہ اسے تنبیہ کر گیا تھا۔ مہنور نے سر کو ذرا سا خم دیا کہ پہلے تو محض منظر چاروں خانے چڑھ کر گیا تھا، لیکن اب یہ نزدیکی۔ آپ اس طرح کیسے کمرے میں یوں پھر سکتے ہیں؟ وہ لبوں سے مقابل کے ہاتھ ہٹاتے ہی اس کے شرٹ لیس وجود سے نظریں چرائے مارے حیا بے ربطگی کے عالم میں بولی، میرا کمرہ ہے، میں جیسے چاہوں ویسے پھر سکتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہوں تم میری باڈی دیکھ متاثر ہو گئی ہو۔ احد نے اس سے دوری نہ بنائی تھی،
وہ اس کے یکدم گھبراتے وجود سے حس اٹھا رہا تھا۔ متاثر میں اور اس ہاتھی جیسے بدن سے۔ سوری جج صاحب، میرا ذوق اس قدر خراب نہیں۔ لاکھ حیا سہی، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تڑق جواب دینا نہیں بھولی تھی۔ تم نے میرے ورزشی جسم کو ہاتھی کا جسم کہا۔ لڑکی تمہاری یہ مجال؟ احد کے تو سر پر لگی پھیروں پر بچھی تھی۔ وہ پھرتا اس کے بازو جکڑ گیا۔ اس باڑی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جس قدر جتن کیے تھے وہی جانتا تھا۔ یہ اس کی باڑی توہین تھی جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھی۔ میں نے محض سچ بتایا ہے احد، اور سچ کڑوا ہوتا ہے، ہضم نہ ہونے کے لائق۔ اس کا دل دھک سا رہ گیا تھا مقابل کی اس حرکت پر۔ کاندھے اچکائے، آنکھیں پٹ پٹاتے بولی، دراصل تم بد ذوق عورت ہو لڑکی، ورنہ لڑکیاں مر مٹتی ہے میری اس باڑی پر۔ احد اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لائے دھان پیستے بولا، اور ماہنور کو لگا گرم تیل اس پر انڈیل دیا گیا ہو۔ ان کا شمار عورتوں کی اس جماعت میں ہوتا ہے جو راہ چلتے ہر مرد پر اپنا دل پھینک کر مارتی ہے۔ جج صاحب، ایک وفادار عورت کی توجہ پانا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ وہ ناگواری میں ڈوبی اس کی گرفت سے آزاد ہوتے سلگ کر بولے، تم جل رہی ہو؟ احد چٹکا تھا اس کا انداز دیکھ، اس کی کلائی جکڑے اسے روکتا استفسار کر گیا۔ معاہدے کی ہی صحیح بیوی ہوں، اور بیوی اپنے شوہروں کے منہ سے دوسری عورت کا ذکر تک برداشت نہیں کرتے۔ وہ بنا پلٹے سادگی سے بولتی۔ احد کا فشار خون بلند کر گئی۔ ہرگز نہیں، سوچنا بھی مت لڑکی، اس رشتے میں جذبات شامل کرنے کی بابت۔ یہ رشتہ، اس کی وقت تم بخوبی جانتی ہو۔ اگر جذبات کا استعمال کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی کھینچتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتا، اس کی کلائی اس کی پشت پر مروڑتا، اس کے کان کے نزدیک پھونکارا۔ کیا ہوا اگر میں نقصان اٹھانے کو تیار ہوں احد؟ کیا ہو اگر آپ زندگی کے اس نئے باب کو قبول کرتے اپنا لے؟ کیا ہو اگر جذباتوں کو خود پر حاوی ہونے دے؟ وہ کلائی پر اس کی جارحانہ گرفت کے بدولت اٹھتے درد کو برداشت کرتے بولی، جذبات کمزور کرتے ہیں اور مجھے کمزوری پسند نہیں، خاص کر تب جب وہ جذبات کسی عورت سے منسلک ہو جائے۔ یہ رشتہ کاغذی ہے، اسے کاغذی رہنے دو۔ نام کی بیوی ہو، نام کی بیوی بن کر رہو۔ وہ اس کی ننھی پیشانی پر درد کے سبب شکنیں دیکھتے اس کی کلائی آزاد کرتا سرد اور سخت لہجے میں بولا، میں جانتی ہوں احد، آپ اپنے بھائی کے ٹوٹے رشتے کے سبب۔ احد کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی وہ اسے واش روم کی جانب بڑھتا دیکھ کہہ ہی رہی تھی کہ وہ جھیل کی مانند اس پر چپٹا، اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے حد درجہ نزدیک لے آیا، اس قدر نزدیک کہ اس کی سانسیں ماہنور کے چہرے پر پڑتے اس کا چہرہ جلسا گئی۔ دادو سے میرے بابت جاننے کے بعد ترحم کھا رہی ہو نا مجھ پر؟ مت کھاؤ، مجھے خود پر ترس کھانے والے زہر لگتے ہیں۔ اگر تم یہ سوچ بیٹھی ہو کہ اس معاہدے کے نکاح کو محض نکاح جان دیں، تم اس رشتے کو نبھانے کی بھرپور کاوشیں کرو گی، میرا پتھر بھنا دل پگھلاؤ گی، مجھے اپنی جانب راغب کرتے جذبات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرو گی، تو تم غلط ہو۔ میں احد شاہ ہوں، ایک ایسا پتھر جو ناقابل تشخیص ہے۔ مجھ پر تمہاری کاوشیں رنگ نہ لائے گی لڑکی۔ اس کے لب ماہنور کے لبوں سے محض 1 انچ کی دوری پر تھے کہ ان کے متحرک ہونے پر ماہنور کو بھی ان کا لمس اپنے وجود میں سنسنی کی مانند اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب احد کا دل یاقوتی لبوں کے ان ننھے سے لمس کی بدولت بے قابو ہوتا جوان جذباتوں کا ایک طوفان سا برپا کر گیا تھا۔ سینے کے وہ مدہوش ہوتے ان لبوں کا جام پینے کو بے قرار ہوا۔ بابا، آپ چاچی کو کس کرنے لگے ہیں؟ یکدم فریہ کی آمد ماحول کی سنگینی کو توڑتے ان دونوں کو سٹپٹانے پر مجبور کر گئی۔ نہیں نہیں تو تم نے کہاں دیکھا یہ سب؟ مطلب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ماہنور کے تو بدن کا تمام خون چہرے پر سمٹ آیا تھا، لیکن احد وہ اپنے خیالات کو فریہ کی زبان سے سنتا گڑبڑا سا گیا تھا۔ میں نے ڈزنی موویز دیکھی ہے بابا، اس میں پرنس ایسے ہی اپنی پرنسس کو کس کرتا ہے۔ فریہ اپنے ٹوٹے پھوٹے دانتوں کی بتیسی دکھاتے کہتی ان دونوں کو مزید خفت کا شکار کر گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے فریہ، آپ کے بابا مجھ سے محض بات کر رہے تھے۔ ماہنور نے بات سنبھالنی چاہی۔ نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہی ہے، بابا آپ کو کس کرنے لگے تھے۔
میں دادو کو بتاؤں گی بابا چھوٹی مما کو کس کر رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے جھوٹا گردانتے چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور وہ دونوں ہونک بھنے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے فوراً اس کے پیچھے لپکے، ساتھ خود کو کوسا بھی کہ آخر کیوں دروازہ بند نہ کیا تھا۔ کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ آدھی راہداری میں ہی دادو اور ویل چیئر پر بیٹھے اسد کو دیکھتے وہ دونوں تھمے۔ دادو، بابا چھوٹی مما کو کس کر رہے تھے، بالکل ویسے جیسے ڈزنی موویز میں ہوتا ہے۔ فریہ دادو کے پیروں سے لپٹی اپنی بات دہرا گئی۔ دادو اور اسد شرمندہ ہوتے احد اور ماہنور سے نظریں چرا گئے، جبکہ ماہنور احد کی پشت تلے چھپتی چلی گئی کہ اب کسی کا بھی سامنا کرنا اس کے لیے دھوبر تھا۔ شش فریہ، ایسے نہیں کہتے، نہ ہی بابا اور چھوٹی مما کو یوں تنگ کرتے ہیں۔ وہ آپ کا بھائی بہن لانے کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، چل کر سوتے ہیں ہم۔ فریہ کھم تھی کہ دادو بھی ان دونوں کو منہ چھپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ احد نے اپنا سر جھکایا جبکہ ماہنور اپنا سر اس کی پشت پر پیٹتی چلی گئی۔ فریہ پرجوش ہوئی اور اسد دادو ان دونوں کو شوق اور شریر نظروں سے دیکھتے اپنے اپنے کمروں میں جا بند۔ تم یہی چاہتی تھی نا؟ ان کے جاتے ہی احد پیچ و تاب کھاتا اس کی جانب پلٹا۔ خبردار جو اب مزید بکواس کی۔ کبیر سنگ کی روح آپ میں گھس آئی تھی، مجھ میں نہیں۔ آپ میرے نزدیک آئے تھے، میں نہیں۔ اگر آئندہ بھی بھولی فڈ ہیروز کی سنگی روح گھس آنے کا خدشہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں دروازہ بند اور جھاڑو تیار رکھوں گی روح بھگانے کے واسطے۔ وہ جس قدر خفت اور شرمندگی کا سامنا کر چکی تھی، انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے انتہائی تیکھے لہجے میں کہتی کمرے میں جا بند ہوئی، اور رکب میں ٹہرا حد لگ حیرت سے واہ کیے اس کے لفظوں کے زیر اثر قید رہا۔ یہ مجھے یعنی احد شاہ کو جوڈیشنل جج کو جھاڑو سے مارنے کی دھمکی دے گئی۔ ہوش میں لوٹتے وہ زیر لب بڑبڑایا، ساتھ تصور میں بنتی اس منظر کی تصویر دیکھ جھرجھری سی بھرتا کمرے میں داخل ہوا، لڑنے کی نیت باندھے، لیکن اسے بٹ کے ایک کونے میں آنکھیں موندے دراز دیکھ وہ لڑنے کا ارادہ ملتوی کرتے خود بھی اس کے پہلو میں جا لیٹا کہ وہ اسے سوتے ہوئے اس قدر معصوم لگ رہی تھی کہ اسے جگا کر لڑنے پر احد کو ہی افسوس اور پشیمانی ہوتی، اور یوں اس کمرے کی چار دیواریں اس کمرے کے نئے مکین کے سبب پرانے مکین کو تمام رات جاگتے اسے دیکھتے رہنے کی گواہ بنی۔ شہر قائد کے مشہور ہوٹل میں سیمینار منعقد کیا گیا تھا، جس میں احد بھی بما اہلیہ مدعو تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ سیاہ ٹیکسٹو میں ملبوس پورچ میں کھڑی گاڑی کے نزدیک چکر لگا تھا ماہنور کا منتظر تھا، جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان کے معاہدے کو 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا اور اس ماہ میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ شاہ مینشن پھر سے جی اٹھا تھا، ماہنور کی دیکھ بھال کے سبب اسد کی صحت میں بہتری آ رہی تھی، تو وہیں فریہ کی تربیت میں بھی سدھار آنے لگا تھا۔ وہ اس کے لاکھ انکار کے باوجود بطور بہو اور بیوی اپنی خدمات انجام دے رہی تھی، اور حد سے مشکل ہو رہا تھا اسے مزید بیگانگی برتنا، دل ہمک ہمک کر اس کی جانب راغب ہو رہا تھا۔ تو وہی خوف تھا جو دل پر پہرے بٹھا رہا تھا، خوف تھا تنہا رہ جانے کا، خوف تھا کہ وہ جب اپنا آپ اس کے حوالے کر جائے گا تو وہ اسے بالکل اسی طرح توڑ جائے گی جیسے اس کی بھابھی اس کے بھائی کو چھوڑ گئی۔ خوف تھا اسے اس کمزور بھروسے کا جو اسے اس رشتے کا تھا جس کا نام شادی ہے۔ مزید کتنا انتظار؟ وہ کوفت زدہ سا بیزاری کے عالم میں کہہ ہی رہا تھا کہ نظریں داخلی دروازے سے باہر آتے سرخ رنگ میں لپٹے وجود سے ٹکرائی اور زبان کو بریک لگی۔ سرخ ساڑی میں لپٹا اس کا مرمری بدن بجلیاں گرا رہا تھا، اس کا قامت دلربا تو سادگی میں بھی فتنہ تھا۔ اب بند ٹھننے کے بعد تو وہ قیامت سی ہی برپا کر گیا تھا۔ سیاہ کمر کو چوتے بالوں کو جوڑے میں قید لیے، سونے کی باریک چین گھلے اور چھوٹے ٹوپس کانوں کی زینت بنائے وہ ایک کلائی میں دادو کے پہنائے گئے کنگن، جبکہ دوسرے میں کانچ کی سرخ چوڑیاں پہنے، بھوری نگاہوں میں کاجل کی لکیر کھینچے، پلکوں کو مسکارے سے مزید بوجھل کیے، تیکھے ناک میں چمکتا نگ سجائے، یاقوتی لبوں کو مصنوعی گہرے سرخ رنگ سے رنگے اس کے دل کی دنیا ادھر سے ادھر کر گئی تھی۔ وہ آس پاس کی ہر چیزوں سے غافل ہوا، مبہوت ہوا اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا، یہاں تک کہ اس نے تب بھی پلکیں نہ جھپکائیں جب وہ اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔
کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اس کی نظروں میں چھائی فرفتگی سے واقف حیا کی لالی سے سرخ عارض لیے شرمائے لہجے میں بولی۔ آسمان سے اتری اپسرا جس کا زمین پر ظہور فقط میرے لیے ہوا ہو، شبنم کی وہ آخری بوند جس سے سورج کی پہلی کرن ٹکرائے، بنجر میدان میں اگتا وہ واحد سرخ پھول جس کی خوبصورتی کے آگے اس بنجر میدان کی بدصورتی مائل ہو جائے، آسمان پر چمکتا وہ واحد سیارہ جس کی چمک زمین سے دکھنے والے سیاروں میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ یہ سب کہہ دینا چاہتا تھا لیکن اپنے خوف کے سبب کہہ نہیں پایا۔ وہ امید کا آسرا اس کے ہاتھ میں تما نہیں سکتا تھا۔ وہ خود کو اپنے دل کے رحم و کرم پر چھوڑتے اس رشتے کو نبھانے کے واسطے قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اسے تو مقابل کھڑی لڑکی کے بڑے قدموں کو واپس موڑنا تھا۔ خوبصورت لیکن اس قدر نہیں کہ مجھے بہکا سکو یا اپنی جانب راغب کر سکو۔ اپنی بے لگام نظروں پر قابو پائے وہ زہریلے لفظوں کا چناؤ کرتے مہنور کی حیا مسکان اور سنگار کی چمک چھین لے گئی۔ مقابل پچھلے 1 ماہ سے یہی تو کر رہا تھا۔ ایک پل گرم دوجے پل ستم، نزدیک آتا تھا اور پھر دور چلا جاتا۔ ایک پل اپنا سا تو دوجے پل غیر سا۔ جو خوبصورتی آپ کی نظر میں بے مول ہے وہ شاید کسی دوسرے کی نظر میں وہ مول رکھتی ہو جس کا آپ اندازہ نہ کر پائے۔ وہ اذیت سے کہتی گاڑی کا دروازہ کھولے گاڑی میں سوار ہوئی اور احد لحظے بھر کے لیے اس کے لفظوں کو سمجھ نہ پایا، لیکن جب سمجھ آیا تو تن بدن میں آگ سی لگی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ اس کی نظر میں بے مول ہے تو شاید کسی دوسرے یعنی کسی غیر کی نظر میں انمول ہو۔ یہ تب ہوگا جب وہ اسے کسی غیر کی نظروں میں آنے دے گا۔ کمال شخص تھا، اس سے لا تعلقی بھی برتتا تھا اور کسی غیر کے خیال سے جل کر خاکستر بھی ہو رہا تھا۔ جبڑے بھینچے تن فن کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا اور گاڑی مارے اشتعال و جلن ہوا کے دوش پر بھگا لے گیا۔ وہ احد کے سنگ سیمینار میں قدم رکھتے اس کے حلقۂ احباب سے مل لینے کے بعد اب ایک کونے میں تنہا کھڑی تھی کہ دل اس قدر افراتفری میں بھی افسردہ سا تھا، جبکہ احد اپنے دوستوں کے درمیان کھڑا ان سے گفتگو کرنے میں محو گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ تمام راستہ مہنور اس سے ہم کلام نہ ہوئی تھی اور احد کو اس کی یہ خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ہیلو محترمہ، یہاں یوں اکیلے؟ خیریت؟ کیا یہ محفل آپ کی شایع نشاں نہیں؟ یکایک احد کے ہم عمر نوجوان اس کے نزدیک آتے پاس گزرتے ویٹر سے سافٹ ڈرنک کا گلاس تامے اس کی جانب بڑھاتا بولا، بس یوں ہی، عادت نہیں ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کی۔ وہ اس وقت گفتگو کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن جواب نہ دیتے وہ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بڑھایا گیا گلاس تامتے جبراً مسکرانے کی کوشش کرتے بولی، چلو کوئی تو ملا جس کی عادات میری طرح ہے۔ خیر آپ احد کی مسز ہے؟ سن کر اور آپ کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ موصوف تو شادی کرنے کے قائل نہ تھے لیکن جب کی ہے تو بخدا حسین بیوی پائے ہے۔ مقابل کا نام رمیز تھا جس کے احد کے ساتھ پرانے مراسم تھے اور وہ مراسم خوشگوار نہ تھے۔ آپ احد کے دوست ہیں؟ وہ اس کی تعریف پر تذبذب کا شکار ہوتے بات بدل گئی۔ بہت پرانا دوست۔ رمیز کی نظروں میں اتر آتی کمینگی اس کے لفظوں سے تضاد برت رہی تھی جو مہنور کی نظروں سے مخفی رہی۔ رمیز نے احد کی تلاش میں نظریں اعتراف میں دوڑائی اور اسے وہ ایک کونے میں ان کی جانب ہی متوجہ نظر آیا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا عین اسی پل مہنور نے گلاس لبوں سے لگایا جو ذرا سے چلکتے اس کی ٹھوڑی بھگو گیا۔ قبل از وہ اپنی ٹھوڑی صاف کرتی رمیز انتہائی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی چھو گیا۔ جہاں مہنور کا وجود اس کی اس حرکت پر سیٹل ہوا، ہاتھ میں موجود گلاس زمین پر گرا اور چناکے کی آواز کے ساتھ فرش پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ وہی احد جو تھا دیر مہنور کو رمیز کے ہمراہ کھڑا باتیں کرتا مسکراتا دیکھ جل کر راکھ ہوتا۔ ضبط کوتا زخمی شیرنی کی مانند تمام فاصلہ مٹاتے رمیز تک آئے اس پر ٹوٹ پڑا۔ ہاتھ کیسے لگایا تو نے اسے سالے؟ بیوی ہے وہ میری بیوی مجھ سے منسوب عورت ہے، وہ جسے چھونے کی تو نے غلطی کر دی۔ اس ہاتھ سے چھوا تھا نا تو نے اسے؟ اس ہاتھ سے؟ وہ اس پر در وار کرتا اسے زمین کی نظر کرتے اس پر حاوی ہوتا اس کا ہاتھ جکڑ گیا جو کچھ لمحے قبل مہنور کی ٹھوڑی چھو چکا تھا اور اگلے ہی
ایک کھڑک کی آواز کے ساتھ ساتھ رمیز کی دلدوز چیخ بھی حال میں گونجی۔ تمام مہمانوں کو سام سونگا، جبکہ میڈیا دھرا دھر یہ تصویریں کیمرے میں قید کر گیا۔ احد، ماہنور کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ احد کا یہ وحشیانہ روپ اسے اس کی سانسیں چھین گیا تھا۔ احد اس کی پکار پر پلٹتے اس کی جانب متوجہ ہوا، اور ماہنور اس کی نگاہوں سے خون ٹپکتا، جبکہ تاثرات میں صد مہری کی انتہا دیکھ تھوک نگلتی رہ گئی۔ اگر یہ بھی تصویر میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر مجھے دکھائی دی تو اس کے بعد اپنے انجام کا ذمہ دار وہ چینل خود ہوگا۔ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھامتے وہ انگشت شہادت اٹھائے میڈیا کو تنبیہ کرتا، اسے لیے آگے بڑھا تھا، اور ماہنور کا کامتا بدن لیے بے جان مورد کی مانند اس کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ احد، میری بات سنیں۔ وہ گھر لوٹ آئے تھے چونکہ آدھی رات ہونے کو تھی۔ اس سبب گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ اس وقت احد کو کمرے کا نقشہ بگاڑتے دیکھ دیوار سے لگ کر کھڑی تھر تھر کانپنے اسے روکنے کی کوشش کر گئی تھی۔ سچ شکر تھا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ اب تک دادو اور اسد اٹھ چکے ہوتے۔ کیا سنوں، کیا سناؤں کی وضاحت دوگی کہ آخر کیوں تم اس کے سنگ ہم کلام تھی؟ اس کے سنگ مسکرا رہی تھی، یا وہ اس قدر بے تکلف کیوں کر ہو بیٹھا تھا کہ وہ تمہیں چھو گیا، وہ تمہیں میری آنکھوں کے سامنے چھو گیا؟ ماہنور، میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ اس کی بات پر ٹھہرتا، اس کے جانب بڑھتا، اس کے دونوں بازو اپنی قوی گرفت میں جگڑتے چیخا۔ میں وضاحت نہیں دوں گی احد، نہ آپ مجھ سے وضاحت مانگنے کے حقدار ہیں۔ آپ کے بقول یہ رشتہ کاغذی ہے، پھر مجھے چاہے کوئی بھی چھوئے، اس سے آپ کو غرض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مقابل کے اس قدر شدید رد عمل پر اب خوفزدہ کے بجائے مشتعل ہو بیٹھی تھی۔ جب موصوف رشتے کو قبول کر لینے کو تیار نہیں تھے تو کیوں اس طرح دہکتے کوئلے کی مانند جل رہے تھے؟ تمہارے لفظ میرے اشتعال میں مزید اضافہ کر گئے ہیں ماہنور، مزید اضافہ۔ احد لحظے بھر کے لیے خاموش ہوا، لیکن پھر استہزائیہ مسکان سجائے گویا ہوا۔ اضافہ ہوتا ہے تو ہو لینے دے، اور یہ میرے لفظ نہیں آپ کے لفظ ہے جو میں آپ کو ہی لٹا رہی ہوں۔ کہا تھا نا میں نے کہ اگر میں آپ کی نظر میں بے مول ہوں تو کسی دوجے کی نظر میں انمول ہو سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ دوجا وہی شخص ہو جسے آپ بے دردی سے مار پیٹ کر آئے ہیں۔ وہ آگ میں تیل چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ جس شخص پر تم ترحم کھا رہی ہو، جس شخص کا تم حوالہ دے رہی ہو، وہ میرا دشمن ہے، مجھ سے خار کھاتا ہے، حسد کا شکار، مجھ سے آگے بڑھنے کو کوشاں رہتا ہے، اور چاہتا ہے میں ناکام ہو جاؤں۔ تم میری بیوی ہو، ڈیم اٹ، تم میرے دشمن کے متعلق ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ اس کے بازو آزاد کرتا اس کے بائیں جانب دیوار پر اپنا ہاتھ پوری قوت سے مار گیا۔ ماہنور نے بے ساختہ آنکھیں مینچتے اپنے بند ہوتے دل کو سنبھالا۔ آپ کا دشمن نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا احد۔ ہمارے معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد مجھے کسی کا تو ہاتھ تھامنا ہوگا ہی۔ وہ اس کے حوالے اسی کے لفظ کر رہی تھی جو اسے پچھلے 1 ماہ سے اذیت دیتے آئے تھے، لیکن شاید بھول بیٹھی تھی کہ اپنے ہی لفظوں کا ذائقہ چکھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ احد کا ضبط اس کے ضبط جیسا نہ تھا، اور وہ ان لفظوں کے سبب سوکھی لکڑی کی مانند جلتا، ضبط کے تمام بندھن توڑتا، اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا کہ جو آگ سینے میں بے قابو ہو چلی تھی اسے بجھانے کا واحد راستہ یہی تھا۔ ماہنور پہلے تو ماہی بے آب کی مانند مچلی، لیکن پھر اس کے لمس کی حدت اپنے انگ انگ میں بھرتی دیکھ وہ آنکھیں موندے خود کو اس کے حوالے کر گئے، گو کہ خود سپردگی دے گئی، کہ مقابل کے شوریدہ جذبات سے لڑنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کی مزاحمت یوں بھی کارآمد نہ تھی جبکہ وہ خود بھی اس کی قربت کی متمنی، اس وصل کی شب کی منتظر تھی۔ احد اس کی خود سپردگی محسوس کرتے اسے باہوں میں بڑھتے بیڈ پر دراز کرتا، اس کی سانسوں پر یوں ہی تسلط جمائے اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں اس کے بدن پر سرسد کرتا، حدود توڑتا چلا گیا۔ اس پل، اس شب وہ سب کچھ بھول گیا تھا، اپنا خوف، اس رشتے کی حقیقت۔ کچھ یاد تھا تو فقط یہ کہ وہ اس کی ہے، اس کی بیوی، جسے چھوتا غیر مرد اسے گوارا نہیں، جس کی زبان سے نکلا غیر مرد کا حوالہ اسے گوارا نہیں تھا۔ اس بات کا تعین اس نے بعد میں کرنا تھا کہ دل میں قید جذبات اس کے خوف پر قابض ہوئے ہیں یا اس کا خوف جو کا تو رہا ہے۔ آخر کب تک یوں سوگ منائے گی ماہنور؟ یا تو لوٹ جاؤ اس کے پاس یا بھول جاؤ اسے۔
اس کا سوگوار چہرہ دیکھتے مقدس بیگم گویا ہوئی۔ لوٹ جانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اماں، اول دن ہی کہا تھا، بات جب وقار پر آ جائے گی میں تمام کوششیں ترک کر ڈالوں گی، لیکن ستم تو یہ ہے کہ اسے بھول بھی نہیں پا رہی۔ محض ایک کاش ہے کہ کاش وہ اس حسین شب کی صبح اس قدر بدصورت نہ بناتا، کاش وہ میری عزت نفس کو نہ کچل ڈالتا۔ آج بھی اس کے وہ تضحیک آمیز لفظ میری روح تک کو جھنجھوڑ جاتے ہیں۔ میں تڑپ جاتی ہوں، یوں جیسے بدن کو کوئی چرا لگا رہا ہو۔ وہ جو تخت پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر تخت سے جڑی دیوار پر ٹکاتے ایک ہفتے قبل کا وہ منظر یاد کر گئی جس نے سب بدل ڈالا تھا۔ وہ تمام شب اس کی قربت میں گزار لینے کے بعد صبح وصل کی شب کے خوبصورت رنگ چہرے پر سجائے اپنے ہاتھوں سے اس کا ناشتہ بناتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ قبل از وہ کچھ کہتی واش روم سے بھیگا سرافہ لیے نکلتا احد اسے مخاطب کر گیا۔ کل شب جو ہوا اسے بھول جانا۔ کل شب میں بہک گیا تھا، جذبات پر بھندا بھن توڑ گیا تھا۔ وہ تولیے سے اپنے بال سکاتا آئینے کے سامنے آتے اس کے حسین سراپے سے نظریں چرائے بولا، مطلب کیا ہے احد؟ کل کی شب بھول جانے کے تو قابل نہیں ہمارا رشتہ۔ کل شب مضبوطی کی سیڑھی چڑھا ہے۔ مہنور کی لبوں پر بکھری مسکان سمٹ سی گئی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، مطلب یہ ہے کہ کل کی شب کے میرے نزدیک کوئی وقت نہیں، یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوا ہے، آج بھی وہی کڑا ہے جہاں پہلے کڑا تھا۔ تم چاہو تو جس طرح میں نے تمہیں اپنے نکاح میں بھرنے کی رقم دی، اس ایک شب کی رقم بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ اپنے جذبات پر خوف کو پھر پوکیت دیتے مہنور کی عزت نفس مجروح کر گیا۔ وہ اس حملے سے سنبھل نہ پائی تھی، بے ساختہ لڑکھڑائی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہہ نکلے۔ احد ان آنسو کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے اپنی تیاری میں مستغرق ہوا اور اسے یوں ہی پتھر بنا اس کے حال پر چھوڑتے کمرے سے روانہ کہ اگر وہ ایک بار پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھ لیتا تو ٹوٹ جاتا، اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ جاتا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نادان تھا اس بات سے انجان کہ وہ باوقار عورت ہے جو اپنے وقار پر اٹھتا سوال دیکھ وہ جگہ وہ گھر وہ رتبہ چھوڑ جاتی ہے، جو اسے اس نہج پہ لے آئے کہ وہ اپنی عزت نفس کو رلتا دیکھے۔ اور پھر یہی ہوا، وہ اسے چھوڑتے اپنے گھر آ بسی، اور وہ ہر جائی پچھلے ایک ہفتے سے اس کے در آنا تو دور اس کا حال بھی معلوم نہ کرتے اسے مزید توڑ گیا۔ دروازے پر ہوتی زوروں کی دستک اسے ہوش میں لے آئے۔ اس نے چونکتے اپنی ماں اور 8 سالہ جڑواں بہنوں کی جانب دیکھا جو خود بھی چونک اٹھی تھی۔ احد کہیں احد تو نہیں؟ جو ہی اس خیال نے اس کے ذہن میں کھوندہ مارا وہ یوں اٹھی مانو وہ بھوکی ہو اور ملنے والا لنگر اس سے دور جا رہا ہو۔ دروازہ کھولا لیکن دروازے کے پار کھڑے شخص کو دیکھ اس کی تمام امیدوں پر پانی پھرا۔ وہ احد نہیں تھا، وہ تو قرضدار، وہ دکان والا جس سے ہر ماہ کا راشن وہ ادھار لیتے، ایک بڑی رقم کا قرض خود پر بوجھ کی مانند ڈھال بیٹھتے۔ اچھا ہوا تم مل گئی بی بی، لاؤ میری رقم۔ اگلے ماہ کرتے کرتے سال ہونے کو آیا ہے لیکن رقم ابھی مجھے نہیں ملا، دکاندار انتہائی ہتک آمیز لہجے میں بولا۔ مہنور نے ٹٹک کر اپنی والدہ کی جانب دیکھا جو مارے ندامت سر جھکا گئی تھی۔ اماں، جو رقم میں نے آپ کو دی تھی وہ کہاں ہے؟ اگر انہوں نے رقم قرضداروں میں نہ بانٹی تھی تو رقم گئی کہاں تھی؟ اظہر کی بھیل بھی اب تک ملتوی تھی۔ اظہر جس دکان پر کام کرتا تھا اس کا بیٹا گھر آیا تھا 3-4 آوارہ لڑکوں کے ساتھ اور رقم دھاندلی کر کے لے گیا، یہ کہہ کر کہ یہ چوری کی گئی رقم ہے۔ اماں نے دھیمی آواز میں اسے بتلایا اور مہنور کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ اماں، آپ نے مجھے آگاہ کیوں نہ کیا؟ وہ مارے بے بسی تیز آواز میں پوچھ بیٹھی۔ اس قدر مشکلوں سے تو تجھے راحت ملی تھی، تیرا گھر بسانا تھا، اس سبب تجھے پریشان نہ کیا۔ اماں کا لہجہ بھر آیا تھا۔ بس کرو یہ ڈرامے بازی، یہ مسکینیت کا ناٹک کرتے ٹوپی پہنانا چاہ رہی ہو دونوں ماں بیٹی مجھے۔ چل تو میرے ساتھ چل، تب تک میری دکان پر بیٹھے رہے گی جب تک تیری ماں میرا قرضہ نہ اتار دے، وہ دکاندار انتہائی بدتمیزی سے کہتا مہنور کا بازو جکڑے اسے گھر کی دہلیز سے کھینچ لے گیا۔ مہنور بنا دوپٹے اس کے ساتھ کھینچتی چیخ اٹھی۔ ننگے پاؤں ہونے کے سبب پاؤں میں پتھر بھی چبھ سے گئے۔ چھوڑو مجھے، اتنی مہلت تو دو کہ میں سر ڈھک لوں، مہنور نے التجا کی۔ وہ دکاندار قبل از اسے مزید کچھ تہذیب آمیز کہتا اسی پل وہاں آتا احد
جو ایک ہفتے کی جدائی میں اس بات کے ادراک کے بعد کہ اسے محبت ہو بیٹھی ہے، اپنے خوف کو مات دیتا، اس کی کمی حد درجہ محسوس کرتے، اپنے لفظوں پر شدید پشیمان، اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت جٹا پایا تھا۔ یہ منظر دیکھتے آپے سے باہر ہوتا اس دکاندار کے نزدیک آتے، اس کی گرفت سے مہنور کو آزاد کر گیا۔ دور دور رہ کر بات کر، اب اگر چھوا یا اس کی جانب دیکھا بھی تو جان حلق سے کھینچ نکال لوں گا۔ وہ انگشت شہادت اٹھائے اسے دمکا گیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے مہنور کو اپنی پشت پر چھپایا تھا، جو اس کی قمیص پشت سے مٹھیوں میں جگڑتے سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ ہے کون تو؟ کیوں اس لڑکی کی اس قدر حمایت کر رہا ہے؟ وہ دکاندار احد کی سرخ ڈوروں سے مزید نظریں دیکھ خوفزدہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی ڈٹھائی سے پوچھ گیا، شوہر ہوں اس کا، بیوی ہے میری۔ احد نے بنا پل کی دیر کی اپنے رشتے کا انکشاف کیا کہ کچھ محلے والے جو مہنور کو احد کے سنگ رخصت ہوتا دیکھ چکے تھے، پرسکون ہوئے، جبکہ کچھ جنہیں احد مشکوک لگا تھا چہمگوئیاں میں مشغول۔ مہنور نے اس انکشاف پر ایک طویل ہچکی بھری تھی۔ تو شوہر صاحب، آپ کی بیوی قرض دار ہے میرا قرضہ اتار دو، میں اس در آؤں گا ہی نہیں۔ دکاندار طنزیہ بولا اور احد جبڑے سختی سے بھینچے اپنے ساتھ موجود گارڈ کی جانب اشارہ کر گیا، جس نے فوراً گاڑی سے چیک بک نکالتے اس کی جانب اچھالی تھی۔ احد کو اب سمجھ آیا تھا کہ مہنور نے رقم کا تقاضا کیوں کر کیا تھا۔ وہ یہ جاننے کے بعد اس کی پشیمانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہ رہا بلینک چیک، اپنی مطلوبہ رقم لکھو اور یہاں سے چلتے بنو۔ آئندہ مجھے اس دہلیز پر نظر نہ آنا اور اس علاقے میں موجود ہر وہ شخص جو خود کو میری بیوی کا قرض دار کہتا ہے مجھ سے رابطہ کرے۔ اب اگر میری بیوی کو یوں رسوا یا بے عزت کیا تو احد شاہ اسے اس دنیا سے رخصت کر ڈالے گا۔ وہ چیک دکاندار کے منہ پر مارتے وہ اسے وہاں سے جانے کا کہتا بابلند آواز میں اعلان کر گیا۔ دکاندار نگاہوں میں لالچ لیے وہاں سے رخصت ہوا اور احد اپنی بیوی کی جانب پلٹا، ایک طائرانہ اور گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ سیاہ لباس میں ملبوس، دوپٹے سے ندارد وجود، پلاہٹ زدہ چہرہ، بکھرے بال اور سرخ متورم آنکھیں۔ جدائی نے محض اس کا حال نہ برا کیا تھا بلکہ محترمہ بھی بے حال ہو بیٹھی تھی۔ کیوں آئے ہیں یہاں آپ؟ مہنور نے اس کے پلٹنے پر نظریں اٹھائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہچکیوں کے مابین پوچھا۔ ماتھے پر گرے بکھرے بال، سطح چہرہ اور رت جگہ کی چغلی کھاتی آنکھیں، وہ قابل رحم حالت میں تھا۔ معافی مانگنے آیا ہوں اپنے لفظوں کی، اپنے رویے کی، ساتھ اس بات کا اظہار کرنے بھی کہ میں تم سے محبت کر بیٹھتے جذبات کو خود پر حاوی ہونے کا ایک موقع دے گیا ہوں، کہ میں خود سے لڑتے لڑتے تک گیا ہوں، کہ میرا تنہا رہ جانے کا خوف، تمہارا مجھے میرے حال پر چھوڑ جانے کا خوف، میرے دل میں پنپتی تمہاری محبت سے مات کھا گیا، کہ تمہاری جدائی مجھے اس بات کا ادراک کروا گئی کہ اگر تم مجھے چھوڑنا بھی چاہو تو میں تمہیں چھوڑنے نہ دوں گا، پھر مجھے کتنی ہی جدوجہد کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ وہ اس کے آنسو اپنے انگوٹھے کی پھور پر چنتا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولا، آپ کے لفظوں نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی کہ اس قدر اذیت کے بعد مقابل کے لبوں سے ادا ہوا یہ اظہار سکون بخش گیا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، آخری سانس تک مداوع کروں گا اپنے ان لفظوں کا جو میں نے اس خوف کے زیر اثر ادا کیے کہ میں خود کو ہار نہ جاؤں، یہ ظاہر نہ کر جاؤں کہ میں جذباتوں کے آگے گھٹنے ٹیک گیا ہوں۔ وہ نادم تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ جتنا بولو گی اتنا چاہیں گے مجھے؟ اپنے عارض پر دھڑے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ بے حد چاہوں گا، احد نے والہانہ انداز میں جواب دیا۔ موقع دے رہی ہوں احد، اس بار وقار پر لگی چوٹ اس رشتے کو بچانے کے واسطے نظر انداز کر رہی ہوں، آگے نہیں کروں گی۔ وہ آنکھیں کھولے اسے ایک آخری موقع فراہم کر گئی۔ جان سے گزر جاؤں گا لیکن اپنی عورت کے وقار پر سوال نہیں اٹھنے دوں گا، احد نے پختگی اور پرعزمی سے کہا۔ اب اگر صلح صفائی ہو گئی ہو تو ہمیں بھی ملنے دو بہو اور اس کے گھر والوں سے، دادو ذرا خفگی سے بولی۔ مہنور کے یوں چلے جانے کے بعد احد انہیں اپنے رشتے کی تمام حقیقت بتا چکا تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا اس کی عقل ٹھکانے لگانے میں۔ دادو کا ہاتھ تھا جو وہ دھوڑا دھوڑا اسے پھانے اس کے در چلا آیا تھا۔ ہم باقی صلح صفائی رات میں اپنے انداز میں کریں گے، احد مسکراتا اس کے کان کے نزدیک جھکتے کہتا، اس کی رنگت سرخ کر گیا۔ دادو فریا کے ہمراہ مہنور کو اپنے حصار میں لیے اس کے گھر داخل ہوئی۔
جبکہ عہد نے اسد کی ویل چیئر کو سہارا دیتے اپنی بیگم کے میکے میں قدم رکھے اور کچھ ہی دیر میں متوسط علاقے کے اس چھوٹے سے گھر کو جہاں اکثر و بیشتر پریشانی اور مصیبت کا سایہ رہتا تھا ہنسی کہہ اور سکون نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ آج دادو کو گزرے تیسرا دن تھا۔ وہ کینسر جیسے لاعلاج مرض سے لڑتے لڑتے خالق کی حقیقی سے جا ملی تھی اور شاہ مینشن کی فضا یکدم سوگوار ہوئی تھی۔ ماہنور کی والدہ بائی اصغر، جس کی بیل کروانے کے ساتھ ساتھ عہد اپنے اثر و رسوخ سے اس کی بے گناہی بھی ثابت کرتے اصل گنہگار کو گرفتار کروا گیا تھا، وہ بھی اپنی بہنوں کے ہمراہ موجود تھا۔ ہم سب اللہ کی امانت ہے عہد، اور ہم سب نے اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ دادو کا چلے جانا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن خدا نے ایک سہارا چھیننے کے بعد آپ کو دوسرا سہارا اولاد کے روپ میں دیا ہے۔ وہ عہد کے نزدیک بٹ پر دراز ہوتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ گئی، جہاں ان دونوں کی محبت کی نشانی پرورش پا رہی تھی۔ عہد آسودگی سے مسکراتے اس ننھے وجود کو محسوس کر گیا۔ تم نہ ہوتی تو نہ جانے میں کیسے سنبھلتا۔ اپنے وجود کے حصے کو محسوس کر لینے کے بعد وہ ماہنور کو اپنے حصار میں لیتے اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا کہ اس کا سب سے مضبوط سہارا اس کی بیوی تھی، جس کی وفا اور محبت نے اس کے اندر موجود تمام تلخی کو نرمی میں بدل ڈالا تھا۔ قسمت کس قدر عجیب تھی، ایک حادثاتی ملاقات تا عمر کے ایک حسین سفر میں بدل گئی تھی۔